الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقی نباقی کے بعد استنجا کے مسائل گزرے. آج بیان ہے وضو کا، اور اس میں ایک چیز ہے جو میں نے یہاں بیان نہیں کی. کچھ حیا والے مسائل ہیں اور کچھ وہ مردوں کی ذات سے براہ راست تعلق نہیں. حیض جسے کہتے ہیں، عورتوں کو جو ماہواری مسئلہ ہوتا ہے حیض اسے کہا جاتا ہے. تو وہ عورتوں کو تبھی پتہ ہوتا ہے جب ان کے مردوں کو پتہ ہو، اور یہ پتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اپنی بیوی کو سکھایا جا سکے اور پھر وہ اپنی بیٹی کو سکھائے. اور مردوں کو اس لیے بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس میں منع ہوتی ہیں بعض چیزیں، اور اس دوران وظیفہ زوجیت ادا کرنا سخت ترین گناہ ہے. لیکن میں نے وہ یہاں مسائل بیان نہیں کیے، تو وہ بھی ضرور سیکھیں، وہ بھی ضرور پڑھیں. عورتوں کو بتائیں کہ کب پاک ہوتا ہے، کب آدمی ناپاک ہوتا ہے عورت، کب اس میں غسل فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں ہوتا ہے. تو وہ ایک باب ہے جسے میں نے یہاں بیان نہیں کیا. وضو کا بیان ہے. لفظ وضو بھی ہوتا ہے، لیکن اس جگہ کو جہاں وضو کرتے ہیں، اس برتن کو جہاں وضو اس جگہ کو، اور وضو اس برتن کو جس سے کرتے ہیں. اور یہ جو ہم کرتے ہیں اسے وضو کہتے ہیں، واؤ کے اوپر پیش وضو. تو وضو فرض ہے نماز کے لیے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو چابی ہے، کنجی ہے نماز کی، اور نماز کنجی ہے، کنجی چابی کو کہتے ہیں جنت کی. تو جنت میں بغیر نماز کے نہیں، اور نماز کو بغیر وضو کے نہیں ہوتی. وضو کرنا اور پورا کرنا اور صحیح طریقے سے کرنا. ایک ہے مستحبات کی رعایت کرنا، اور ایک ہے کم از کم اس کے فرائض. وضو کے واجبات نہیں ہیں، لیکن کسی بھی عمل کے فرائض اور واجبات کو پورا کرنا. کتنے نمازی ایسے دیکھیں اپنی آنکھوں سے، پرانے نمازی ہیں لیکن ان کا وضو نہیں ہوتا. تو جب وضو نہیں ہوتا تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، وہ نماز بھی نہیں ہوتی. تو کسی کی کونیاں خشک رہ رہی ہوتی ہیں، کسی کے ٹخنے کے پچھلی جگہ خشک رہ رہتی ہے جہاں کھڈا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور کمزور آدمی ہو تو وہ کھڈا زیادہ ہوتا ہے. اور کوئی آدمی چہرے کی ٹکیا کو سامنے سے دھوتا ہے، اور کانوں کے ساتھ جو چہرے کا حصہ لگتا ہے اسے وہ دھوتا نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی. صحابہ کرام جلدی سے وضو کر کے آئے تو دیکھا تو اس کی ٹخنے کہ پچھلا حصہ کوئی جگہ خشک تھی. تو وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا ٹخنوں کے لیے بربادی ہو، ٹخنوں کے لیے ہلاکت ہو. تو میں ایک دفعہ جماعت میں گیا، تو اب جماعت والوں کو بولنے کی منع کرتے ہیں، آپ اعتراض بھی نہ کریں، آپ لڑیں بھی نہیں، بحث بھی نہ. بعض کا غلط دوسرا ہوتا ہے لیکن وہ منع کیا جاتا ہے. میں چھوٹا بھی تھا اس وقت، 18-19 سال 20 سال عمر ہوگی، نہیں 20 نہیں تھی، 19 بھی پوری نہیں ہوئی تھی. تو میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر نماز میں آتا وضو کرتا ہے، اور چہرے کے سامنے ایسے پانی ڈالتا ہے جو مجھے دیکھ رہے بس ایسے، اور یہ جگہ ساری اس کی خشک رہتی ہے. تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ برا نہ بنا جائے، متھے نہ لگے. میں نے ایک دفعہ اسے کہہ دیا نماز میں، تو آپ تشریف لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن آپ کا وضو نہیں ہوتا. مجھے کہتا ہے چھڈو جی، لوگ چلتے چلتے نمائیاں پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، چلتے چلتے آپ ایسا کرو، یہاں وضو کرو، یہیں سے نیت کرو، دکان کی طرف ٹور پڑو، ٹھیک ہے، چلتے چلتے نمائیاں پڑھو. اب وہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کی ایک نماز بھی نہیں ہو رہی، وضو ہی نہیں ہو رہا اس کو. اور مجھے اس نے کیا جواب دیا؟ لوگ چلتے چلتے نمائیاں پڑھتے ہیں. یہ جواب ہے؟ یہ جواب اللہ کو دے سکتے ہیں آپ؟ تو پھر مجھے کیوں دے دیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے سکتے کیا مطلب دن جواب؟ تو پھر اس کا مطلب صرف مجھے چپ کرانا ہے بس. تو اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں چل سکتا، اور یہ اپنے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں ظلم کسی پہ نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا،
تو وضو بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، اور وضو کرنا ہے تو پھر پورا کرنا ہے، اس کیفیت سے نہیں کر سکتے جیسے صحابہ کرتے تھے، لیکن اعضاء اور اجزاء اس کے آزادی اجزاء تو اس کے پورے ہونے چاہیے کہ اعضاء گیلے ہو جائیں۔ تو وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، اور ان چاروں کا ذکر قرآن میں، لیکن ضروری نہیں جو چیز قرآن میں ذکر وہ فرض ہوتی ہے، حدیث والی واجب ہوتی ہے، قدرتی بات ان چاروں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ پورے چہرے کو دھونا، پورے چہرے کی ٹکیا کو، یہ ایک کان کی لو ہے، ادھر سے لے کر، اس کو لو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ دوسرے کان کی لو تک، یہ اس طرح، اور لمبائی میں بالوں کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اگر کسی کے بال اڑے ہوئے ہوں، ٹنڈ تو نہیں، گنج ہو، بال نہ آتے ہو، تو 4 انگلی اس طرح نہیں۔ اب ریکارڈ میں جو سنے گا نا اسے بھی کرنا پڑے گا، ہر چیز ریکارڈ میں سمجھ میں دین صحبت سے ہی آتا ہے، کتابوں سے بھی نہیں آتا، اس طرح 4 انگلی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی 4 انگلی وہ پیشانی کہلاتی ہے، تو اسے گیلا کرنا فرض ہے۔ پورے طریقہ بات میں بتاتا ہوں، پورے چہرے کو دھونا جتنا میں نے بتایا، اور اسی طرح ہاتھوں کو کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت دھونا، اور اسی طرح سر کا مسح کرنا، کم از کم سر کے چوتھے حصے کا یہ فرض ہے، پورے کا سنت ہے، اور ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا۔ اس میں سے اگر بال یا بال کے برابر ہے، ان جگہوں پہ جو بال موجود ہے وہ بال یا بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی، پانی نہ پہنچا، تو اس کا وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ وضو کے یہ 4 فرائض تھے۔ وضو کی کچھ سنتیں ہیں، سنت یہ پہلے درس میں گزر چکا ہے جب مسائل شروع ہوئے تھے کہ فرض کے بغیر چیز ہوتی ہی، واجب کے بغیر بھی چیز ہوتی نہیں ہے، اور سنت کے بغیر ہوتی ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور مستحب کر لو تو اجر ہے، نہ کرو تو کوئی ثواب، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وضو کی کون سی سنتیں ہیں؟ پاک ہونے کی نیت کرنا۔ کیا مطلب نیت سب کی ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی میں چھلانگ لگائے، سارا گیلا ہو جائے، وضو بھی ہو گیا اس کا، لیکن ثواب نہیں ملا کیونکہ اس کی نیت وضو کی تو نہیں ہے، اس لیے نیت کرنا، اور وہ آپ سب کی ہوتی ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں وضو کی نیت ہوتی ہے، منہ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے یا دوسری طرف جہاں بسم اللہ حدیث میں جس انداز میں آیا اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جانور سے کرتے ہو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں ہم نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ زوجہ کے پاس جاؤ، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان، ہمیں شیطان سے بچا۔ تو جس طرح بسم اللہ حدیث میں آئی ہے اسی طرح پڑھیں، اور جس حدیث میں آیا اللہ کا نام لے لو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پوری پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں جس طرح منقول ہے وہی کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی۔ یہاں دونوں ہاتھ کلائیوں تک پہلے دھو لینا، کلائی اس یہ کونی اور یہ کلائی ہے، رسٹ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سنتیں ہیں۔ کلی کو 3 بار کرنا، اور ناک میں پانی 3 دفعہ ڈالنا، اور مسواک کرنا، اور داڑھی اور انگلیوں اور پیر اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ہر روز کو 1 دفعہ دھونا فرض ہے، اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے، اور لگاتار وضو کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خشک ہو گیا پھر یاد آیا دوسرا کرنا، اور ترتیب سے وضو کرنا، پہلے پیر نہیں دھونا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دین عقل پہ ہوتا تو مسا موزے کے اوپر کے بجائے، عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ نیچے میلا ہوتا ہے، نیچے مٹی ہوتی ہے، نیچے مسا ہونا چاہیے، لیکن مسا کہاں ہے؟ اور عقل کے پر صرف ہوتا، صرف عقل پر ہوتا دین، تو وضو میں سب سے پہلے پیر دھوئے جاتے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف گندے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز عقل پہ نہیں، بس دین میں نقل ہے، نقل میں جتنی مرضی عقل آپ استعمال کریں۔ کچھ چیزیں مستحب ہیں، اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے، قبلہ رخ کرنا چاہیے، اور وضو میں کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ عبادت ہے نا، اپنی عبادت خود کرو۔ معذوری یہ بیماری ہے اور چیز ہے، تو مجھے وضو کرا، تو نواب زیادہ ہے تو تجھے وضو کروایا ہے، تو وضو یہ عبادت ہے، اپنی عبادت خود کرو۔
اور اچھا جی، وضو کا جو ہے نا وہ طریقہ بتائے دیتا ہوں. اچھا انہوں نے وضو کے مکروہات ہے وہ بھی آپ پہلے سن لیں. وضو میں مدرجہ سے مندرجہ ذیل، مدرجہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جو ابھی اسی طرح شروع میں سکھایا جیسے تھا. مندرج اور مندرجہ ذیل یعنی نیچے ذکر کی ہوئی اور اوپر ذکر تو مندرجہ بالا. تو یاد رہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں. ناپاک جگہ پہ وضو کرنا مکروہ ہے. دائیں سجے ہاتھ سے ناک، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے ناک چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا چاہیے. اور وضو کے دوران باتیں مت کریں، نہ دین کی نہ دنیا کی. اور ضرورت پڑے تو دین کی بھی کر سکتے اور دنیا کی بھی کر سکتے، لیکن حتی الامکان باتوں سے کیا کیا جائے؟ پرہیز کیا جائے. سنت کے خلاف وضو نہ کیا جائے. چہرے پہ زور سے چھینٹے نہ مارے جائے. بعض لوگ زور سے چھینٹا مارتے ہیں، ساتھ والے کے اوپر پانی، اس کا غسل ہو جاتا ہے، اس کا وضو ہونا اس کا غسل ہو جاتا ہے. تو نہیں کرنا چاہیے. پانی بہت کم استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. پورا سنت کے مطابق بہت زیادہ استعمال کرنا. وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، حضور نے فرمایا نہر کے اوپر بھی بیٹھا ہو تو تب بھی پانی کو ضائع نہ کرنا. حالانکہ وہ ضائع نہیں ہو رہا، لیکن تربیت کی جا رہی ہے. اپنا بگاڑو اپنی بہت لوگ نہانے میں پوری ٹینکی خالی کر دیتے ہیں، پوری ٹینکی خالی کر دیتے ہیں. اور اب ایسے آدمی کو اگر تھوڑا پانی ملے گا تو یہ تو مر جائے گا. تو اس کی طبیعت اور تربیت دونوں خراب ہو گئے تو یہ اب ہر جگہ پہ نہیں چل سکتا. اس لیے کہ نہر کے کنارے ٹھنڈک کے لیے نہر کے اندر گھس جاؤ، لیکن جب وضو کرو بس اتنا ہی کرو جتنا شریعت نے کہا ہے. وضو ٹوٹتا کتنی چیزوں سے ہے. باقی جو چیزیں میں نے بیان کی وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ ہاں انہوں نے کتنی چیزیں لکھی ہیں، 12 چیزیں لکھی ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے. نواقض، ناقص توڑنے والا، نواقض اس کی جمع. نمبر 1 پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے. پیشاب کا چاہے قطرہ ہے چاہے پیشاب، کل میں نے کہا تھا نا پیشاب کی نالی میں تری سامنے آ جائے وہ پیشاب کی تری، پانی کی تری، استنجا کرنے کے بعد تری ہو، پیشاب کی تری، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، آواز آئے آواز نہ آئے، بو آئے بو نہ آئے، آپ کو یقین ہے ہوا خارج ہوئی ہے بہت تھوڑی سی بھی تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی بو نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. حدیث میں ہے، واقعی یہ حدیث ہے. اس سے اوپر حدیث لکھا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو جاؤ جا کے وضو کرو. اس سے نیچے ہی حدیث لکھی ہوئی ہے مشکات شریف میں کہ اگر تمہیں محسوس ہوا کچھ خارج ہوا لیکن تمہیں بو نہیں آئی، تمہیں آواز نہیں آئی تو وضو نہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب ہے وہ وہمی آدمی جس کو او وضو ٹوٹ گیا، او وضو ٹوٹ گیا، تھوڑی اس کو او وضو ٹوٹ گیا تو اس کو شریعت نے کہا تجھے آواز آئی ہے نہیں، بو آئی ہے نہیں، وہم نہ کر. ورنہ جس کو یقین ہے تو آواز آئے نہ آئے، بو آئے نہ آئے، اوپر والی حدیث نے کہا کہ جب یقین ہو تو پھر کیا ہے وضو. حدیث بھی نہیں سمجھ آتی ہے اساتذہ کے بغیر، لکھی ہوئی ہوگی انسان کچھ کا کچھ سمجھ لے گا، خدا کی قسم. اسی لیے اللہ نے کبھی بھی کتاب بغیر نبی کے نہیں بھیجی. نبی آئے ہیں بغیر کتابوں کے، سارے نبی بغیر کتابوں کے تھے، 4 تو ساری کتابیں، لیکن کتاب آئے، تعلیمات آئے، لٹریچر آیا اور ساتھ استاد نہ آئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے لٹریچر سے دیندار نہیں بنا جا سکتا. دین صحبت ہی سے ملتا ہے. پڑھیں لٹریچر ضرور پڑھیں لیکن استاد کی زیر نگرانی. تو وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پیشاب پخانہ، ہوا، پیشاب پخانے کے مقام سے کسی اور چیز کا خارج ہو جانا، مثلاً خون یا کوئی کیڑا وغیرہ، پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پتھر وغیرہ اسی طرح. البتہ چھوٹے پیشاب سے کبھی ہوا خارج ہو، وہاں سے بھی ہوا کا بلبلہ کبھی کسی کو نکل سکتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بدن کے کسی سے خون نکلے، پیپ نکلے، خالی نظر آنے سے کچھ نہیں، بہہ پڑے، وگنا جسے کہتے ہیں، بہہ جائے، زخم کا چھلکا نظر آ رہا ہے، بہہ نہیں رہا، ایسے کرنے سے نہیں گر رہا، کیونکہ دمن سائل حدیث میں آتا ہے بہنے والا خون، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. ویسے ذرا سا نکلا اوپر ہی کھڑا ہو گیا اس سے نہیں ٹوٹتا. وہ چاہے پیپ ہو یا خون ہو، اس سے انجیکشن لگاتے ہیں نا، تو انجیکشن سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن وہ پہلے خون کھینچتے ہیں کہ رگ میں لگائے گے. دوائی انجیکٹ کرنے سے پہلے پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، خون اگر آئے تو کہتے ہیں رگ میں لگا ہوا ہے تو وضو ٹوٹ گیا نا.
وہ تو اتنا خون ہوتا ہے جو بہہ پڑے، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو ویسے انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا، وہ اس کو ریورس کرنے سے خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ بلغم کے علاوہ خون بھی کھانے میں یا پانی کی منہ بھر کے کیا کرنا، بلغم بے شک ہو لیکن خون پیپ یا کھانا یا پانی کی منہ بھر کے کیا ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑی تھوڑی کیا ہو تو ایک ہی دفعہ دل خراب ہونے سے، مطلب جسے کہتے ہیں نوزیا، ایک ہی دفعہ کے دل خراب ہونے سے تھوڑی تھوڑی کیا آئی لیکن ساری ملا کے اتنی بن جاتی ہے کہ جس سے وضو منہ بھر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ اور تھوک میں خون تھوکنے لگا، منہ میں بازو کا نا دانتوں کے اندر سے خون آتا ہے، تو تھوک میں اگر پیلا پیلا رنگ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر تھوکا نیچے تو آدھا خون ہے اور آدھا تھوک ہے یا آدھے سے بھی زیادہ خون ہے تو وضو ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو جس کو جو ہی وضو کرتا ہے مسواک کرتا خون نکلتا ہے، یا آدمی مسواک نہ کرے، اور یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دانتوں پہ انگلی بھی نہ پھیرے، اور اگر پھر بھی اس بیچارے کو خون نکلتا ہے تو لکھا ہے کلی بھی نہ کرے، کلی بھی نہ کرے، کیونکہ کلی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن نارمل منہ بند کر کے جتنا منہ اونٹ نظر آتے ہیں اتنے کا گیلا ہونا ضروری ہے کہ وہ چہرے میں داخل ہو۔ چہرے کا دھونا کیا ہے فرض، بس نرم سا منہ میں پانی ڈال کے نا ایسے ذرا سے ہلا کے پھینک دے، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ پراپر وضو کرے۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر سہارا لگا لینے سے، ہمارے یہاں کمرہ ڈنگا ہے، قبلہ سیدھا ہے، قبلہ سیدھا ہے، ہمارا یہ کمرہ ٹیڑھا ہے، ہمارے اس طرف سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں جمعے والے دن۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ سو رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم جاگ رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ سو جاتے ہیں ٹیک لگا کے، پتہ ہی نہیں چلتا، نیند آتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آنکھ لگی تو وضو تو ٹوٹ گیا، کئی لوگ کافی دیر سوئے رہتے ہیں، یہاں نہیں لیکن اور جگہ پہ ہم کہتے ہیں اس کو ہم اٹھائیں گے، کہے گا مجھے سارا کچھ پتا ہے، 10 منٹ سے وہ سو رہا ہے، تو اعتبار کر لیا کرے دوسرا آدمی، ٹھیک ہے نا، تو کوشش کرے۔ اسی لیے ویسے بھی دین کی بات کو اس طرح کر کے سننا، ٹیکے لگا کے، یہ صرف معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ میرا درس قرآن ہوتا ہے تو میں منع کرتا ہوں کہ کوئی ٹیک نہ لگائے، کہ آپ دین کے محتاج ہیں، ہم نواب بن کے تھوڑی سوچ لیں، آپ اپنے میں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں جتنا ادب دین کلو ادب، جتنا ادب کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ عطا۔ ایک آدمی درس قرآن میں پیر پھیلا کے سوچ رہا، میں نے کہا بھائی صاحب ٹانگیں سیدھی کر لیں، ناراض ہو کے درس ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اوے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نہیں کچھ کہوں گا، میں اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں گا۔ 3 آدمی مجلس میں آئے ہیں، ایک آدمی نے جگہ تلاش کی، اسے جگہ ملی، وہ آگے آ گیا۔ ایک آدمی کو وہ پیچھے شرم حیا کی وجہ سے وہی بیٹھ گیا۔ پھر ایک آدمی نے مجلس کو یوں دیکھا، ساٹھی کی جگہ کوئی ادھر سے چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو آگے آیا اس کے بارے میں کیا فرمایا مجھے ذہن میں بھول گیا، لیکن جو پیچھے بیٹھا کا اس نے حیا کی، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور جو منہ پھیر کے چلا گیا کا اس نے مجلس سے منہ پھیرا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ جاؤ تم درس سے اٹھ کے جا رہے ہو اس لیے کہ پیر تم نے پھیلائے ہوئے ایسے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ سسر سے ملنے جائیں گے رشتہ لینے کے لیے اس طرح؟ کبھی آدمی اس طرح بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ میں، صدر سے ملتا ہے تو اللہ کے درس میں، اللہ کے دین، اللہ کے قرآن کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے پوری ٹانگیں ایسے زمین کے اوپر پھیلائے ہوئے، یا تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تو سمجھ میں آیا۔ ادب الحمدللہ آپ سارے ادب والے، مجھے پتا ہے۔ میں ایک ویسے بات کرتا ہوں جنرل، تو لیٹ کر کے سہارا لگا کے سونے سے، چوکڑی مار کے بیٹھ کے جتنا مرضی سو جاؤ، چاہے خراٹے ہیں چاہے خواب آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مجنون ہو جائے اس کا وضو سمجھو ٹوٹ گیا، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا، گرا نیچے، گرنے سے پہلے ہوش آ گیا تو ٹھیک ہے وضو ہے، لیکن گرنے کے بعد ہوش آئے 2 سیکنڈ کے بعد تو بس وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ اور کہکا لگا کے ہنسنے سے، نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں بالغ آدمی کہکا لگا کے ہنسنا، مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور تھوڑا سا ہنسا ہلکی سی آواز کے ساتھ تو نماز ٹوٹی لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ مسکرانا اور ہنسنا، ایسے ہنسنا، اس سے نماز ٹوٹ گئی لیکن وضو۔ اور اگر کہکا لگایا
تو وضو ہی ختم ہو گیا. تو جو وضو خلاص ہو گیا تو نماز بھی خلاص ہوگی. ایسے کرتا کوئی بھی نہیں ہے. تو نماز جنازہ میں یہ حکم نہیں ہے. کسی نشاور چیز کا کوئی کھایا پیا، کوئی دوائی کھائی، کوئی چیز ایسی کھائی جس کی وجہ سے لڑکھڑا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وضو شریعت میں ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرنے کا طریقہ، جب انسان وضو کرتا ہے تو دل میں اب یہ ساری چیزیں خود ہی آئیں گی. دل میں نیت کر لے میں وضو کرتا ہوں، وہ الحمدللہ آپ کی ہوتی ہے. پھر کسی اونچی جگہ قبلہ رخ بیٹھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے. مصنون دعا یعنی بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ پہلے 3 دفعہ دھوئے، ٹھیک ہے ایسے. پھر دانے ہاتھ میں پانی لے کر کلی کرے، ٹھیک ہے. مسواک کو پہلے گیلا کرے، منہ میں پھیرے، پھر کلی کرے، مسواک کو گیلا کرے، مسواک منہ میں پھیرے، پھر کلی کرے، مسواک کو گیلا کرے اور منہ میں پھیرے. یہ کلیاں وضو والی نہیں ہیں، یہ مسواک والی ہے. جو مسواک کرے گا اللہ اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرے گا. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے شیطان کو چڑھاتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ فائدہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. مسواک کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے نا، لیکن اللہ نے اس میں اپنی رضا رکھی ہوئی ہے. اور ایک دفعہ میں نے یہاں درس دیا، ہفتے والے دن ہوا درس، ایک درس فضائل میں ختم ہوئے، اگلا ہفتہ آیا دوسرا، اگلا دن ایک ہی دن ہوتا تھا ہفتے میں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی 4 دن، 4 ہفتوں میں 4 دن درس ہوا. تب جا کے فضائل مسواک میں سنا سکا جو میرے سامنے کتاب تھی. تو بے شمار اس کے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑے بڑے لوگ کیا ہیں غفلت میں، پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی. آج سے آپ مسواک اس نیت سے کریں. مولوی نے بتایا تھا اتنی چیزیں تھی، لیکن آج میں اس لیے کروں گا کہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، اور ہوگا کیونکہ حضور نے کہا ہوا ہے. ایک سیدھی سی ایک بات ہے. ایسے ذرا سا منہ میں پھیر لینا پاؤں، پھر اس کے بعد پانی میں کلی کریں، پھر پانی میں کلی کریں، پھر پانی میں گرگرہ کریں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور ہر دفعہ نیا پانی، اور ناک میں پانی ڈالیں، نرم ناک تک، الٹے انگلی سے صاف کریں، چھوٹی انگلی سے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر اسی طرح چلوں میں پانی لے کر، ٹھیک ہے، چہرے کے اوپر ڈالیں. بعض لوگ نا مجھے دیکھیے گا بس ایسے ہی ڈال دیتے، باقی کو مل لیتے ہیں. نہیں، آپ پہلی دفعہ ڈال کے اچھی طرح اس کو مل لیں. پھر اس کے بعد آپ نا ایسے کریں کہ 3 دفعہ ڈال لیں یا 2 دفعہ ڈال لیں. اوپر سے ڈالنا شروع کریں، نیچے تک پورا آ جائے. نیل پالش لگی ہو وضو نہیں ہوگا، آٹا ناخنوں میں پھنسا ہو وضو نہیں ہوگا، پینٹ لگا ہوا ہو کسی جگہ پر وضو نہیں ہوگا. پین بے شک لکھا ہوا اس سے ہو جاتا ہے، مارکر پینوں سے لکھا ہوا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا چھلکا نہیں ہوتا، پینٹ کا چھلکا ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوتا. اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. کیا داڑھی پوری کا دھونا فرض ہے؟ نہیں. جس کی گھنی داڑھی نہیں ہے، گھنی داڑھی نہیں کا مطلب ہے کھال نظر آتی ہے بالوں میں سے، وہ تو کھال تک پانی پہنچائے چلو ڈال کے ایسے. اور جس کی کھال نظر نہیں آتی، گھنی اسے کہتے ہیں. تو چہرے کے سامنے جتنی داڑھی ہے، تھوڑی سے نیچے نہیں، چہرے کے ٹکیا کے سامنے جتنی داڑھی ہے، اوپر سے اس کو دھونا فرض ہے. نہ تھوڑی سے نیچے والی اور نہ چہرے کے سامنے جو بال ہے اس کی اندر والی جڑوں تک پہنچانا فرض نہیں ہے. لیکن کون سا مشکل ہوتا ہے، ہم چلو لیتے ہیں، ایسے کرتے، ایسے دباتے، 3 دفعہ کرنے کے علاوہ والا میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ایسے کرتے ہیں، پانی اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چہرے پہ ڈالتے ہیں تو سارا پانی اندر سے گزرتا ہوا نیچے لڑک جاتا ہے. تو چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے، ادھر سے اوپر سے، اور مذاق نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہاتھ میں لے کر ایسے، ٹھیک ہے، اچھی طرح مال لیں، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ ڈال لیں. اور ٹوٹی کے نیچے بازو اگر ایسے کر دیا تو تب بھی وضو ہو جاتا ہے، اور کونیوں سمیت کرنا چاہیے. اور پھر ہاتھ میں لے کر، ٹھیک ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 سامنے سے لے کر پیچھے گئے پھر واپس آئے، اور ایک خالی طریقہ یہ ہاتھ دونوں گیلے کر کے پورے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے کے. یہ 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو طریقہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے طریقہ جو بچپن سے آپ کو سکھایا گیا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے. پہلے پورا ناپتے ہیں، گیلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایسے لے کے جاتے ہیں، پھر وہ یہ والا ایسا لگاتے ہیں، پھر ایسے پھیرتے ہیں، پھر چیچی ایسے پھیرتے ہیں، پھر انگوٹھا بھی ایسے. آخر میں کیا انجینئرنگ ہے زبردست. یہ کہیں نہیں ہے حدیث میں، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کون بیٹھ کے بناتا رہتا ہے یار.
किताब व सुन्नत सहाबा पे रहो, बस ठीक है। हाथ गीला किया, पीछे लेके आगे ले आए। और दूसरा तरीका यही से पीछे लेके पूरे सर के ऊपर हाथ फेरते हुए, किसी ने पूरा हाथ गीला करके यूं कर लिया, यूं, उसका भी मसा हो गया, उसका भी मसा हो गया। अलबत्ता कानों में जरूर उंगलियां मारे, ऐसे फेरे और अंगूठा पीछे की तरफ फेरे। गले का गले नहीं, ये गर्दन, गुद्दी, तोड़, पंजाबी जिन्हों कहते हैं तोड़, ठीक है, ये वाली ना, इसको मसा करना फर्ज भी नहीं, वाजिब भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, ये क्या है, मुस्तहब है। बाद लोग इससे बिदअत कहते हैं, नहीं बिदअत नहीं है, गले का मसा बिदअत है। गला और गर्दन में फर्क है, ठीक है, ये ऐसे करे, ऐसे, और बाद लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, गलत है, गलत, ये बस ऐसे, ठीक है। इसको कभी करें कभी ना करें गर्दन का मसा। जदीद मेडिकल ने बताया कि ये दिल के अमराज का इलाज है, गर्दन पे मसा कर दो, दिल के अमराज। बल्कि एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, वो वुजू सिखाता अपने पेशेंट को कि इस तरह किया करो। तो हर चीज में हिकमत होती है। और फिर पाँव को पहले सजे पाँव, सीधे पाँव, मुझे कहते हैं आप सजा खबा क्यों कहते हैं, बातों को नहीं समझ में आती भाई बात। सीधा पाँव पहले धो लेकिन उल्टे हाथ से, फिर उल्टा पाँव धो फिर भी उल्टे हाथ से, और इससे खलाल करें, ठीक है। इधर छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे तक, और उधर दूसरी तरफ चाहे अंगूठे से करें या चाहे छिंगलिया से करके वापस अंगूठे की तरफ, ये वाला खलाल कर लेना चाहिए ताकि पानी अच्छी तरह उसमें पहुंच गया हो। वुजू के बारे में कोई और चीज, जिस शख्स के हाथ कटे हुए वैसे चाहिए कि तहारत हासिल करने के लिए वुजू के आज़ाद पे पानी बहा ले, टूटी खोले, नीचे चेहरा कर ले, पाँव कर ले, सर कर ले और पैर धो ले किसी तरह, नहीं तो किसी बहते हुए पानी में बैठ जाए जिस तरह वो इस्तिंजे वाला शख्स था। ये भी नहीं कर सकता तो तयम्मुम की नियत से चेहरे को ऐसे दीवार पर मल ले और हाथों को भी मल ले। और अगर ये भी नहीं कर सकता तो नमाज उससे भी माफ नहीं है, लेकिन वुजू उससे माफ है। सारे ऑप्शन जो थे वो मुमकिन उसके लिए नहीं रहे, लेकिन नमाज फिर भी इसे पढ़नी पड़ेगी, इसे माफ नहीं है। किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं, माफ होती तो हुसैन को माफ होती, माफ होती तो अली को माफ होती, लेकिन करबला के मैदान में भी पढ़ के उन्होंने दिखाई कि इस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। तो वुजू मैंने तकरीबन तफसील से बयान कर दिया। मैं चाह रहा था कल से नमाज शुरू करूं, लेकिन एक चीज़ अभी रहती है गुस्ल, और गुस्ल हमारे बहुत सारे बच्चों को करने का तरीका नहीं आता। तो 4 मिनट 36 हो गए, ठीक है जी। ये वुजू के तकरीबन मसाइल जो है वो पूरे हो चुके हैं। ज़मज़म से एक मसला तो हमने लिखा है कि ज़मज़म से बरकत के लिए वुजू करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कपड़े को भिगोना बरकत के लिए, बरकत की चीज़ है, बरकत के कायम है, बरकत होती है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नमाज के लिए वुजू करना यानी नापाकी को दूर करना, ये छोटी वाली नापाकी मैंने बताया था ना, तो ये मकरूह है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बेगुसला आदमी बड़ी वाली नापाकी, ना नजर आने वाली जो बता खैर हिस्सी, तो वो भी सख्त मकरूह है। तो उससे इस तरह वुजू और गुस्ल नहीं करना। बरकत वाला वुजू कर सकते हैं, जैसे वुजू पहले से मौजूद है, अपने ऊपर फेंक लिया वो पानी, लेकिन जब हो ही ना और यही पानी मौजूद हो तो फिर गुस्ल भी हो जाता है, वुजू भी हो जाता है। लेकिन ये बरकत की चीज से इसे इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।